صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے مسائل کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، ہر دن جو ہے چینل کے ذریعے سے آپ تک مسائل پہنچتے تھے۔ کچھ دنوں سے اس کو جو ہے موقوف کر دیا گیا تھا، کچھ عوارض کی وجہ سے، کہ رمضان کے اندر تاخیراتیں شروع ہونے سے پہلے تک ہمارا سلسلہ جو ہے مسائل کا چلتا رہا الحمدللہ۔ تاخیراتوں کا مسئلہ، تاخیراتوں کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا تو تاخیراتوں میں بیانات کا اور وہاں جو ہے مسائل کا، ان چیزوں کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تھا مسائل کا ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اب اس کے بعد عید ہوئی، عید کے بعد کچھ مدرسے کے تعلق سے کچھ تیاریاں تھیں، مدرسہ جو ہے کھلنے والا تھا، بچوں کا داخلے کا اور نئے بچوں کو لانا، تمام چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے ایک لمبا زمانہ جو ہے گزر چکا ہے۔ اس درمیان میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا کہ کوئی جو ہے مسائل کا ویڈیو آپ تک ہم نے نہیں پہنچا۔ اب انشاءاللہ کاموں سے ابھی جو ہے مکمل طور سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے مسائل کا سلسلہ جو ہے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان شریف کے اندر روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اور زکوٰۃ میں سونا، چاندی، پیسے، زمینات، پیداوار اور بھی بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ رمضان سے پہلے پاکی کے مسائل چل رہے تھے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا میں نے کہا کہ بھئی پاکی کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن رمضان شروع ہوا ہے، رمضان کے اندر دوسرے جو ہے مسائل رہتے ہیں، ان مسائل کو جو ہے بیان کیا جائے گا۔ رمضان جب ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ پاکی کے مسائل کی طرف ہم لوٹیں گے۔ تو ہمارے اصل جو ہے مسائل ہیں وہ پاکی کے مسائل۔ پاکی کے مسائل میں سے پانی کے مسائل ہو چکے، اور اسی طریقے سے استنجے کے مسائل ہوئے، نجاست کی کتنی قسمیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے بعد پانی کے مسائل گزرے، غسل کے، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض، وضو کی جو ہے سنتیں، کن چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب جو ہے ضروری مسائل میں سے تیمم کے مسائل اب شروع ہو رہے ہیں۔ تیمم یہ بھی ایک جو ہے پاکی کا ایک طریقہ ہے، پاکی حاصل کرنے کا۔ اور یہ تیمم جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ اور بھی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، خصوصی طور پہ اس امت کو عطا کی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز تیمم ہے۔
تیمم کے ذریعے سے آدمی جو ہے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ پچھلی جو امتیں آئی تھیں ان کے لیے پاکی حاصل کرنے کا واحد راستہ کیا تھا؟ پانی۔ پانی کے ذریعے سے ہی پچھلی امتوں میں پاکی حاصل کی جاتی تھی اور وہی حکم بھی تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک ہے پانی اور ایک ہے مٹی، اور مٹی کی جنس کی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا۔ تیمم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں یہ ہیں کہ تیمم یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، مسلمانوں کی ماں، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ ہے۔ ان کی وجہ سے ہی تیمم کی مشروعیت ہوئی کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے ہوئے تھے، سفر میں امی جان بھی ساتھ تھیں، تو راستے میں کیا ہوا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، ایک جگہ رکے، رک کر وہاں جو ہے کچھ دیر آرام کیے، تو اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں ایک ہار تھا جو کہ بطور عاریت، یعنی وہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا ذاتی ہار نہیں تھا، بلکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مانگ کر لی تھی۔ تو وہ ہار گلے میں تھا، اچانک وہ ہار کھو گیا، تو اس کی تلاش میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لگی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے حضرات صحابہ بھی اس ہار کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئے، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ کو ایک قسم کی بے چینی ہو رہی تھی کہ بھئی نماز کا وقت آ چکا ہے، اب یہاں وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے، پانی آگے منزل پر جا کر لینا ہے، پانی رہے گا تو وضو کریں گے، وضو رہے گا، وضو مکمل ہوگا تو نماز پڑھیں گے، پانی نہیں رہے گا تو پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، وضو نہیں ہو سکتا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اندیشہ تھا حضرات صحابہ کو، اور حضرات صحابہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہیں ہم بیٹھے رہ گئے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز ہماری قضا ہو جائے گی۔ تو کچھ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا کہ اے ابو بکر، آپ کی بیٹی کے ذریعے سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، نماز کا وقت آیا ہے، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آگے چلنا ہے، آگے منزل پر پہنچ کر پانی لے کر وضو کرنا اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی، اور اب حال یہ ہے کہ ہم جو ہے یہیں اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا پریشانی ہے آپ کی بچی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا کہ بھئی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اس حالت میں یہ پریشانی کیا ہے، اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، اور آپ کی کوکھ میں چبونے لگے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عمل ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں کہ دوسروں کو انگلیوں سے یا پھر جو ہے کسی چیز سے جو ہے چبانا۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی انگلیوں سے چبا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصے میں۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حرکت نہیں کر رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ تو اسی حالت میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی،
تو جیسے ہی آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت نے فوراً جو ہے تیمم کا حکم نازل کر دیا. تو جیسے ہی تیمم کا حکم نازل ہوا تو صحابہ جو ہے بہت خوش ہو گئے کہ بھئی تیمم کا حکم نازل ہو چکا ہے, اب جو ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے, پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے, چلو تیمم کر کے صحابہ جو ہے نماز پڑھنا شروع کیا. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ, ان کے ذریعے سے تیمم کی مشروعیت ہوئی. تو اس طرح جو ہے واقعہ پیش آیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے تیمم کا حکم دیا گیا. اب تیمم کسے کہتے ہیں؟ تو تیمم جو ہے ایک خاص طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا, جیسا کہ وضو ہے. وضو ایک خاص طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا پانی کے ذریعے سے. تو تیمم بھی ایک خاص طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا مٹی کے ذریعے سے. مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں. وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کو وضو اور غسل کہا جاتا ہے. تو پہلے جو ہے تیمم کی شرطیں سمجھنا ضروری ہے. تیمم کی کل جو ہے 9 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. کافر کے لیے تیمم نہیں. تیمم کرنے والا مسلمان ہو تو اس کا تیمم قابل قبول. دوسری شرط نیت کرنا, یعنی پاکی کی نیت کرنا. ایسے ہی جو ہے ٹائم پاس کے لیے آدمی تیمم کر رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں, بلکہ پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کر کے تیمم کرنا ضروری ہے. تیسری شرط مسح کرنا, یعنی تیمم کے ذریعے سے, جیسے کہ ہم وضو میں پانی کا استعمال کرتے ہیں, پانی سے اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیروں کو دھوتے ہیں. مٹی کے ذریعے سے دھو نہیں سکتے کیونکہ مٹی جو ہے بہنے والی چیز نہیں ہے, پانی جو ہے بہنے والی چیز ہے. تو اس سے جو ہے آسانی سے ہم اپنے اعضاء دھو سکتے ہیں, اپنا بدن دھو سکتے ہیں, لیکن مٹی کے ذریعے سے کیسے مسح کریں گے انشاءاللہ آگے جو ہے ویڈیو میں وہ بات آئے گی. تو یہاں جو ہے اتنا سمجھنا ہے کہ وہ 9 شرطیں ہیں, اس میں سے تیسری شرط مسح کرنا ہے مٹی کے ذریعے سے. چوتھی شرط 3 یا اس سے زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بھئی آدمی صرف 1 انگلی سے 2 انگلی سے تیمم کر رہا ہے تو 1-2 انگلی سے تیمم کرنے سے تیمم ادا نہیں ہوتا. کم سے کم 3 انگلیوں سے تیمم. اگر کوئی آدمی 4 انگلیاں استعمال کر رہا ہے تب بھی جائز, لیکن کم سے کم 3 انگلیوں کا استعمال ضروری ہے. شرط نمبر 5, مٹی یا اس کی جنس کی کوئی چیز موجود ہونا, کسی چیز کا موجود ہونا ضروری ہے. یعنی تیمم کرنے کے لیے ہر چیز سے تیمم نہیں کی جا سکتی, صرف مٹی اور مٹی کی جنس کی چیز. مٹی تو سمجھ میں آتی ہے بات, بھئی مٹی ہر آدمی کو معلوم, مٹی کی جنس کی چیز کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مٹی کی جنس ہر وہ چیز ہے جس کو آگ میں ڈالنے کے بعد وہ چیز آگ کو نہ جلا سکے, نہ گلا سکے, نہ اس چیز کو جو ہے نرم کر سکے. آگ میں ڈال دیے اس چیز کو تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں آگ سے نکالنے کے بعد بھی رہے تو وہ جو ہے مٹی کی جنس ہے. جیسا کہ مٹی کو اگر آگ میں ڈالیں گے تو صرف گرم ہوگی مٹی, وہ مٹی جو ہے گلے گی نہیں, مٹی جو ہے جلے گی نہیں, اور جل کر جو ہے راکھ نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے مٹی کے اندر نرمی بھی پیدا نہیں ہوتی. پہلے جس حالت میں تھی مٹی اسی حالت میں آگ میں ڈالنے کے بعد بھی رہے گی. تو وہ چیز جو آگ میں ڈالنے کے بعد نہ جلے نہ گلے نہ ہی جو ہے وہ چیز نرم ہو, ایسی ہر چیز کو مٹی کی جنس کہا جاتا ہے. جیسے کہ اینٹ ہے, پتھر ہے, اینٹ کو پتھر کو اگر آگ میں ڈالیں گے تو آگ جو ہے ان کو جلائے گی نہیں, اور اسی طریقے سے گلائے گی بھی نہیں, اور اسی طریقے سے آگ میں ڈالنے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں نرم بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے شرط ہے.
اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ مٹی اور مٹی کی جنس کی چیزیں، مٹی کی طرح، مٹی کی جیسی۔ شرط نمبر 6، مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی مٹی سے ہم تیمم کریں گے لیکن وہ مٹی پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شرط نمبر 8، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں اگر تیمم کرتی ہے عورت تو اس سے جو ہے وہ تیمم قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اعتبار اس کا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، اس کے بارے میں بات جو ہے آگے آئے گی۔ لیکن یہاں جو ہے اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ عورت اگر تیمم کر رہی ہے اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں تیمم ادا نہیں ہوتا۔ شرط نمبر 9، اعضائے تیمم کا استیعاب کرنا ہے۔ اعضائے تیمم کا استیعاب کرنا ہے۔ اعضائے تیمم یعنی جس طرح وضو میں اعضاء کو دھویا جاتا ہے، کتنے اعضاء وضو میں دھلتے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ اور پیر، 3 چیزوں کو دھویا جاتا ہے، اور ایک سر پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح وضو میں 3 اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اس طریقے سے تیمم میں 2 اعضاء کا استیعاب ضروری ہے، یعنی 3 اعضاء کو جو ہے 3 اعضاء کا جو ہے استیعاب نہیں ہوگا، صرف 2 اعضاء کا استیعاب ہوگا، ایک چہرہ اور ایک ہاتھ۔ تو یہ جو ہے تیمم کے شرطیں ہیں۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا پھر جو ہے فون سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اب مسائل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ۔ کبھی درمیان میں کوئی جو ہے عارض پیش آ جائے، کوئی کام ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے مسائل کے ویڈیو کو جو ہے موقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم کوشش یہی کریں گے کہ بھئی ہر دن مسائل جو ہے آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کا جو ہے دین کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے اس کام کے اوپر ہمت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔